ایک عاقل بالغ آدمی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے طلاق کے ذریعے 3 مرتبہ علیحدگی اختیار کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے۔ تو اگر شادی کے بعد ایک عاقل بالغ ہوش میں جو آدمی ہے اپنی ہوش و حواس میں رضامندی کے ساتھ خوشی کے ساتھ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بیوی کی جو عدت ہے وہ ابھی چل رہی ہے، عدت کے دوران وہ خامد فوت ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی بیوی اس کی وارث بنے گی یا کہ نہیں بنے گی؟ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے طلاق کی اقسام اور اس کی صورتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق کی بنیادی طور پر رجوع کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد عدت کے دوران خامند اپنی بیوی کو واپس گھر میں لانے اور اسے رجوع کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے، اور یہ پہلی اور دوسری طلاق ہوتی ہے۔ یعنی خامند نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق دی ہے اور عدت کے دوران خامند فوت ہو گیا ہے، تو ایسی طلاق کی عدت کے دوران جب خامند فوت ہوا ہے جو کہ پہلی طلاق ہے تو اس کی بیوی اس کی وارث بنے گی۔ اسی طرح سے اگر خامند نے پہلی طلاق کے بعد رجوع کر لیا ہے، معاملہ سدھر گیا ہے، تو اس نے بعد میں جب پھر معاملات خراب ہوئے پھر اس کو طلاق دے دی، تو عدت کے دوران اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو ایسی طلاق کی عدت کے دوران بھی خامند کے فوت ہونے سے اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی وارث بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی بیوی ہی ہے، وہ اجنبی عورت نہیں بنی، کیونکہ اس کے خامند کو اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے خامند ان سے رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طلاق کے بعد جو بیویاں ہیں وہ اپنے خامندوں کے گھر میں رہیں، ہو سکتا ہے ان کے اکٹھے رہنے سے معاملہ سدھر جائیں اور وہ رجوع کر لیں، لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ تو پہلی اور دوسری طلاق جو ہوتی ہے یہ رجعی طلاق ہوتی ہے، ریووکیبل طلاق ہوتی ہے، کہ جس کے بعد خامند کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس طلاق کی عدت کے دوران خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کی وارث بنے گی۔ دوسری صورت یہ ہے اور دوسری قسم طلاق کی یہ ہے کہ جس کے بعد خامند کو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل نہ ہو، تو یہ وہ تیسری طلاق ہے۔ 2 مرتبہ خامند طلاق دے چکا ہے لیکن اب اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی ہے۔ اب تیسری مرتبہ طلاق دے دینے کے بعد اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، لہٰذا اگر ایسی طلاق کی عدت کے دوران خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کی وارث بالاتفاق نہیں بن سکے گی۔ یہاں ایک بہت ہی قابل توجہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ غصے میں آدمی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عدت کے دوران اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کی بیوی اس کی وارث بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ طلاق کے بارے میں کہ وہ کتنی طلاقیں واقع ہوں گی، جمہور فقہاء کے نزدیک وہ 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی، لہٰذا عدت کے دوران خامند اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کی وارث نہیں بنے گی۔ البتہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی یا ایک جملے میں وہ 3 طلاقیں شمار نہیں کی جائیں گی، بلکہ وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ لہٰذا عدت کے دوران اگر خامند فوت ہو جاتا ہے اور وہ پہلی مرتبہ طلاق دی گئی ہے اس طرح سے، یا ایک ہی جملے میں یا ایک ہی مجلس میں یہ دوسری مرتبہ اس خامند نے طلاق دی ہے، تو وہ رجعی طلاق شمار ہوگی اور خامند کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ نتیجتاً اگر خامند اس عدت کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کی وارث بنے گی۔ بر صغیر میں مکتبہ فکر اہل حدیث علماء کرام فقہاء کرام وہ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کو ہی پروموٹ کرتے ہیں اور اسی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اور قابل توجہ بات یہاں یہ بھی ہے کہ اکثر مسلم ممالک میں ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کی جو رائے ہے اسی کے مطابق ہی قانون سازی کر لی گئی ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا کیس عدالتوں میں آ جائے کہ خامند نے اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی جملے کے ذریعے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو عدالتیں باؤنڈ ہیں، ان پر لازم ہے کہ ان 3 طلاقوں کو اگر پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ وہ
خامد نے ادا کی ہیں تو ان کو کل عدم قرار دے کر ایک ہی رجی طلاق شمار کریں اور خامد کو رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ وہ عدالتیں ایسا فیصلہ کرنے کی پابند ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی سمجھیں کہ رجی طلاق جو پہلی ہے یا دوسری جو طلاق جو رجی پہلی جو ہے جس کے بعد خامد کو رجوع کا حق حاصل ہے، اگر اس کی عدت گزر گئی ہے اور پھر خامد فوت ہوا ہے تو پھر وہ بیوی اپنے خامد کے وارث نہیں بن سکے گی۔ طلاق دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی فوت ہونے کے قریب ہے، بیمار ہے، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اگر عدت کے دوران خامد فوت ہو گیا تو اس کی بیوی اس کی وارث بنے گی یا نہیں بنے گی، تو اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ وارث نہیں بنے گی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ وارث بنے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق دی ہو، اور یہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طلاق اگر ایسی صورت میں دی گئی ہے تو جب تک وہ بیوی آگے شادی نہیں کرتی تو وہ اپنے ایسے خامد کی وارث بنے گی۔ یہاں ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کریں گے کہ ان کی 4 بیویاں تھیں اور وفات کے قریب انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی اور وہ فوت ہو گئے۔ تو جب کیس عدالت میں گیا تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ چونکہ انہوں نے اپنی بیوی کو مرض موت میں وفات کے قریب طلاق دی ہے، لہٰذا شبہ کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق دی ہے، لہٰذا ان کی طلاق کو کالعدم قرار دے کر اس کی بیوی کو ان کا وارث بنا دیا گیا۔ تو رجعی طلاق کے بعد جو پہلی اور دوسری ہے، عدت کے دوران اگر خامد فوت ہو گیا ہے تو بیوی اس کی وارث بنے گی، لیکن اگر رجعی طلاق ہو پہلی یا دوسری اور اس کی عدت گزر چکی ہو، خامد فوت ہو گیا ہے، یا تیسری طلاق ہے جس کے بعد خامد کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی خامد کی وارث نہیں بنے گی، اور مرض موت میں جو طلاق دی گئی ہے اس کو کالعدم قرار دے کر بیوی کو خامد کا وارث بنایا جائے گا۔